پروگرام کے لیے مجھے مدعو کیا، اور ساتھ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک انوویٹیو آئیڈیا ان کے ذہن میں آیا اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ سب کو یہاں مدعو کیا. اس کے لیے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور آپ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ بالکل ان کی ٹیم میں شامل ہیں، اور جو پروگرام یہ شروع کرنا چاہتے ہیں آپ ان کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں. آپ سب اس کے مبارکباد کا حقدار ہیں. جہاں تک ملازمت میں آنے کا سوال ہے اور اس کے بعد رولز اینڈ ریگولیشنز پہ چلنے کا سوال ہے، یہاں پہ جو بھی آفیسر پرنسپل صاحبان ہیں یا زیڈیو صاحبان ہیں یہ سارے پروموشن کے تھرو آئے ہیں، لیکن جب آپ سروس میں آتے ہیں تب آپ کو صرف اپنی سروس کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ آپ جب آئے جوائننگ رپورٹ ہو گیا، آپ کا سروس بک بننا چاہیے، اور وقتاً فوقتاً آپ جب انکریمنٹ چڑھتی ہے یا آپ ٹرانسفر ہوتے ہیں تو آپ اپنے سروس بک کو انڈیویجولی اپنی سروس بک کے پیچھے رہتے ہیں کہ میرا سروس بک جو ہے یہ اپڈیٹ رہنا چاہیے. اور آپ کے پھر اے پی آرز ہیں یا اے سی آرز کہتے ہیں یا اے پی آرز کہتے ہیں، تو آپ اپنے بارے میں صرف سوچتے ہیں. لیکن چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ کی ترقی ہوتی جاتی ہے تو آپ ڈی ڈی او بن جاتے ہیں، کوئی زیڈیو یا پرنسپل بنتا ہے، تو آپ کے اوپر دوسرے ملازموں کی بھی رسپانسبلٹی آ جاتی ہے. اب آپ کو خالی اپنا ہی سروس بک نہیں دیکھنا، اب آپ کو اپنے ماتحت جو لوگ آتے ہیں ان کی سروس بک کا خیال رکھنا ہے، ان کے سروس میٹرز کا خیال رکھنا ہے، چاہے وہ لیو ہو، ان کی سروس بک ہو، سروس ویریفیکیشن ہو یا دوسرے معاملات ہو، اس کا آپ کو خیال رکھنا ہے. لیکن کیونکہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ابھی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ پروموشن ہوتے ہوئے ہی آپ کو ایک ٹریننگ کورس دیا جائے کہ اب آگے آپ کو کون کون سی مشکلات آنے والی ہیں، اس کے بارے میں ایسا کوئی کورس ڈیزگنیٹڈ تو نہیں. ہاں وقت شاید آپ کو کہیں موقع ملتا ہوگا کہ آپ انڈیویجولی خود اپنی کاوشوں سے وہ سیکھتے ہیں کہ میں اب ڈی ڈی او ہو گیا ہوں تو مجھے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. تو مبارکباد کا محتاج ہے ہمارے سی او صاحب کہ جن کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ کورسز ہونے چاہیے، اور پھر انہوں نے اپنے ہی ریسورسز استعمال کرتے ہوئے اپنے آفس سے لوگوں کو یا اپنے ڈسٹرکٹ سے لوگوں کو آفیسرس کو بلا کے آپ کی ٹریننگ کروا رہے ہیں. مین خیال رکھنا ہے یہ کہ جو بھی ڈی ڈی او ہم میں ہو، خصوصاً جو یہ پرچیزنگ کا معاملہ ہے، اس میں ہر کوئی ہمارے پیچھے رہتا ہے، چاہے وہ سرکاری ایجنسی ہو یا غیر سرکاری ایجنسی ہو. غیر سرکاری ایجنسی میں ہمارے آفس کے اپنے لوگ جو ہیں یا باہر کے لوگ ہیں نظر رکھتے ہیں کہ اس سکول میں کیا پرچیز ہوا، زیڈیو صاحب نے کیا خریدا، کہاں سے خریدا، کیوں خریدا، اس پہ نظر رہتی ہے. وہ ایک طرح سے ہمارے لیے بہتر بھی ہے کہ ہم ہوشیار رہتے ہیں. میں جو کام کروں گا یہ کام جو ہے 10 لوگ دیکھ رہے ہیں. اب سرکار نے اس کام کو اور زیادہ ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے آسانی پیدا کر دی. جیسے ہمارا وہ جیم پورٹل شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اس میں ہمارے پاس فائنینشیل ریگولیشن بھی آ گئی. یہ بتا دیے کہ اگر آپ کو جیم پہ پرچیز کرنا ہے اس کے لیے کیا ریگولیشن ہے وہ بھی بتا دی. تو ایز اے ڈی ڈی او ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم جو جی ایف آر ہیں اس کو پڑھیں اور کوئی بھی جو کام ہے جیم کے تھرو کریں. اس میں لمیٹیشن بھی ہے، کسی اماؤنٹ تک ہم ضروری بھی نہیں ہے وہاں پہ جانا. تو مین یہ ہے کہ ہمیں جو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اپنی جو ڈیوٹی ہے یہ بھی انجام دینی ہے ایز ڈی ڈی او یا ایز ایڈمنسٹریٹر یا ایز اکیڈمیشین. ہمیں ایک ہی کرسی پہ بیٹھتے ہوئے مختلف رول کرنے ہیں. کبھی ہم ایڈمنسٹریٹر ہیں، کبھی ہم اکیڈمیشین ہیں، اور کبھی ہم ماں باپ کی طرح رول ادا کرتے ہیں. کوئی ہمارے اسکول میں یا ہمارے جو ماتحت عملہ ہے، کبھی کبھار ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس ٹیچر کو یا اس بچے کو اس کو ایک پیرنٹل کیئر کی ضرورت ہے، اس کو ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے. اگر ہم کوشش کریں تو ہم اس کو ڈاکٹر کا رول بھی ادا کر سکتے ہیں، ایک پیرنٹ کا رول بھی ادا کر سکتے ہیں. ہمارے سٹاف کیونکہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور مختلف مینٹلٹیز کے لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ایک جیسے لوگ نہیں ہوتے. کوئی تیز ہوتا ہے، کوئی نرم ہوتا ہے، کوئی پڑھانے میں تیز ہے اور کوئی باقی فطرتوں میں بھی تیز ہوتا ہے. تو ایک ایڈمنسٹریٹر ہونے کے ناطے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس بندے کی صلاحیت کو کہاں ٹھیک طرح سے استعمال کیا جائے. ہر ایک بندہ قیمتی ہے،
کوئی بھی بندہ کم نہیں ہے، جہاں صرف ایڈمنسٹریٹر کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کی اس صلاحیت کو کہاں پہ استعمال کیا جائے. تو اگر ہمارا یہ انٹینشن رہے گا کہ ہم اس بندے کی صلاحیتوں کو کہاں پہ استعمال کریں گے، اور نگیٹیوٹی جو ہے وہ بالکل ہمارے مائنڈ میں نہیں آنی چاہیے. نگیٹیوٹی ایک ایسا چیز ہے جو ہمارے اس سسٹم کو خراب کرتی ہے. اگر کوئی بندہ تیز ہے، ہم اس کے ساتھ اس طرح سے پیش آئیں گے تو اس کی جو صلاحیت ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. تو خیال یہ رکھنا ہے کہ جہاں پہ بھی ہم جس آرگنائزیشن میں بھی ہوں، اپنے آپ کو مینڈ کرنا ہے، بنسبت کہ ہم دوسرے کو کہیں کہ وہی مینڈ ہو جائے. کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو مینڈ کرنے کی. میں زیادہ نہیں کہوں گا کیونکہ آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے. یہاں ایکسپرٹ بیٹھے ہیں، بہت اچھی طرح سے آپ کو لیکچر دے رہے ہیں. میں یہی کہوں گا کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس کو ایمانداری سے کریں، کیونکہ اگر ہم ایمانداری سے خود نہیں کریں گے ہمیں ایمانداری کروائی جائے گی. تو بہتر یہ ہے خود ہی ایمانداری سے، چاہے وہ ڈیوٹی کا معاملہ ہو، ورکنگ آورس کی بات ہو، یا خرید و فروخت کی بات ہو، یا کوئی اور معاملہ ہو، یا ہماری ڈیلنگ جب ملازموں کے ساتھ ہو تو ایک طرح سے ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ہمارا وہ فیوریٹ ہے، وہ نہیں ہے. ہر ایک کے ساتھ ایک طرح کا ویوہار ہو. شکریہ. سر یہ ایک ریکویسٹ ہم کریں گے سی او صاحب